نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بر صغیر پاک و ہند میں جب فتنوں کا دورہ تھا اور ہر جگہ سے اسلام پر فتنوں کا حملہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی سربلندی کے لیے اور فتنوں کا تعاقب کرنے کے لیے ایک ایسی ہستی کو پیدا فرمایا جس ہستی کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ دنیا اس کو امام عاشقاں، محقق دوراں، علامہ زماں، کثیر الاحسان، معتمد عالمیان، معلم فقیہاں، تاج العلماء، تاج الحکماء، سراج الصلحاء، سراج الفقہاء، صاحب فہم و ذکا، امام المشائخ والفقہاء، بقیت السلف، حجت الخلف، تاج الفحول، جامع المعقول والمنقول، محب اولاد بطول، عالم نبیل، فاضل جلیل، محدث کبیر، شمشیر بے نیام، رہنمائے ہر خاص و عام، سید العلماء والعلام، قدوۃ الصالحین، زبدۃ السالکین، حجت السالکین، سند المحدثین، سلطان العاشقاں، علم و حکمت کے بحر بے کراں، امام اعظم کے تدبر کے نشان، کنز الکرامت، جبل استقامت، غواص بحر حقیقت و معرفت، صاحب رشد و ہدایت، مخزن علوم شریعت و طریقت، وارث تاج مجددیت، مجدد مئت مادیہ و حاضرہ، مؤید ملت طاہرہ، صاحب حجت قاہرہ، مطلع انوار رحمانی، منبع اسرار سبحانی، فانوس نور حقانی، نائب غوث سمدانی، جانشین امام ربانی، حق و صداقت کی نشانی، الحافظ، القاری، العالم، المفتی، الفاضل، المحدث، المصنف، المفسر، المحقق، المدقق، المفکر، المؤرخ، المتکلم، الشیخ الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ رحمہ کو کثیر علوم عطا فرمائے۔ کئیوں نے 50 گنوائے، کئیوں نے 55 گنائے، کئیوں نے 120 اور کئیوں نے اس سے بھی زائد علوم جو ہے وہ گنوائے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو جتنا علم تھا، جس کو جتنے علوم پر مہارت تھی، اس نے فتاوی رضویہ شریف اور اعلیٰ حضرت کی تصنیفات سے اتنے علوم جو ہے وہ ہمیں گنوا دیے، اور اس سے بھی زیادہ اگر علوم کو کوئی جاننے والا آئے گا تو وہ اس سے بھی زیادہ علوم گنوا سکے گا۔ تو اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خوبیوں سے نوازا تھا۔ تو یہ تو وہ تعریفات ہیں کہ جو ان کی ہم کرتے ہیں، لیکن المدح بما شاہدت بہ الاعداء کہ تعریف ہوتی وہ ہے کہ جو دشمن کرے۔ اس کے مصداق سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں اور وہ شورائے آفاق ہستی ہیں کہ جن کو اپنوں نے تو مانا ہی مانا، بیگانوں نے بھی ان کو تسلیم کیا اور ان کی علمی لیاقت کے وہ بھی معترف ہوئے۔ تو آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کچھ ویڈیوز جو ہے وہ پلے کریں گے جن میں غیر اپنی زبان سے یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، مگر جو اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ ابھی جو ہم آپ کے سامنے ویڈیو پلے کرنے جا رہے ہیں یہ دیوبندیوں کے مفتی ہیں، مفتی سعید صاحب۔ یہ اعلیٰ حضرت کے فتاوی کے اور اعلیٰ حضرت کے علم کے کس انداز سے معترف ہیں اور کس انداز سے ان کی تعریف کرتے ہیں، وہ آپ انہی کی زبانی سن لیں۔ ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، مر کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ احمد رضا خان صاحب کے فتاوی جو ہے نا 34 جلدوں میں تقریباً اب چھپے، پڑھو پھر بات کرو، یا نیچے جا کے لائبریری میں دیکھ لو۔ ہم نے کتنی راتیں کھپا کے اس کا مطالعہ کیا ہے، اور جو چیزیں اہم نظر آئی ہیں اس کی اپنی ایک فہرست ہم نے اپنے قلم سے لکھی ہے۔ 34 جلدیں پڑھنا کوئی معمولی بات؟ خان صاحب نے بعض جگہ پہ جو فتوے دی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کی فکر کتنی گہری تھی۔ پڑھیں نا یار، کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے یہاں 5 سیٹ اس کے پڑھے ہیں۔ یہ جتنے فتوے کا کام یہاں کرتے ہیں ہم نے سب سے کہا کہ اسے پڑھو، اور کئی جلدیں یہ پڑھ بھی چکے ہیں۔ میں نے کہا اس سے تعصب سے ہٹو، اس ذہن کو کھولو۔ یہاں دیکھیں دیوبندیوں کا یہ مفتی کس انداز سے سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعریف کر رہا ہے کہ ان کے فتاوی کو اگر پڑھا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ کس انداز سے گہری نظر رکھتا تھا اور کتنا گہرا علم اس بندے کے پاس موجود تھا۔ اور اس نے خود بھی فتاوی رضویہ کو پڑھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی تعصب کی اینک کو اتار کر پڑھیں اور تعصب سے ہٹ کر اگر آپ فتاوی رضویہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور یہ اپنے طلباء کو بھی ترغیب دلاتا ہے کہ یہ فتاوی رضویہ پڑھیں۔ خان صاحب کی بات تھوڑی سی رہ گئی،
احمد رضا خان صاحب کے فتاوا نکالیں اور اس زمانے میں جس بھی مکتبہ فکر کے جتنے مفتی تھے وہ اپنے 100 سال کے بزرگوں کے فتاوا جمع کریں تو اتنے نہیں بنتے جتنی اکیلے شخص کے فتاوا۔ خدا کو جواب دینا ہے یا نہیں، بس اتنی بات ہے، مرنا ہے کہ نہیں، سوچ سمجھ کے رائے دینی چاہیے۔ خان صاحب نے جتنا کچھ لکھا ہے کسی بھی فرقے اور طبقے کے سارے مل کے 100 سال میں لے آئیں کہ ہمارے بزرگوں نے اتنی جلدیں 5 6 شخصیات کے فتاوا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ دیوبندیوں کا مفتی کیا کہہ رہا ہے کہ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں بھی جتنے بھی مفتی تھے ان سب کے فتاوا جمع کیے جائیں، 100 سال کے فتاوا جمع کیے جائیں اور ایک نہیں کئی شخصیات کے فتاوا جمع کیے جائیں، تب بھی وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ایک کے فتاوا کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس طرح دیوبندیوں کے اس مفتی نے یہ اعتراف کیا کہ کتنی صدیاں چاہیے جس کام کی تکمیل کو کر گئے تھوڑے سے عرصے میں وہ کام احمد رضا۔ یہ الفاظ اگر محفوظ ہو گئے تو ممکن ہے 1 صدی کب تک چلتے ہیں، لیکن جو تحقیق کرے گا نا وہ اس پہ پہنچے، جو بھی تحقیق کرے گا وہ اسی بات پر پہنچے گا جو امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فتاوا میں لکھ دی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا ترہ امتیاز ہے اور یہ کوئی چھوٹا تمغہ ہے اور یہ چھوٹا کوئی ٹائٹل ہے کہ جو سیدی و سندی اعلیٰ حضرت کو دیا جا رہا ہے تو یہ کوئی ہم نے چھین کر لیا ہے اعلیٰ حضرت کے لیے، کیا ہم نے جو ہے ان سے لڑائی کی ہے کہ نہیں تم مانو کہ امام احمد رضا خان نے جو لکھ دیا ہے سو لکھ دیا ہے، اب اس سے آگے کوئی بڑھ سکتا نہیں ہے۔ امام احمد رضا کی تحقیق حرف آخر ہے۔ یہ غیروں کا مفتی، دیوبندیوں کا مفتی بھی یہ مان رہا ہے کہ اگر کوئی تحقیق کرے گا تو وہ وہاں ہی پہنچے گا جہاں پر امام احمد رضا خان پہلے سے موجود ہے۔ تو اب اس مفتی پر اسی کے مکتبہ فکر دیوبند کے لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم امام احمد رضا خان کی بڑی تعریفیں کرتے ہو، تو اس کا یہ کیا جواب دیں گے، وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ یہ فرمایا کہ احمد رضا خان صاحب کی مدح سرائی کیوں کی، ہم نے کہاں کی بھیا، جو سچ تھا بیان کیا۔ دیکھیں لمبی بات نہیں ہے، مر کے اللہ کو جواب دینا ہے یا نہیں۔ تو یہ جی انہوں نے سچ بولا ہے، یعنی ان کے نزدیک سیدی و سندی اعلیٰ حضرت کی جو تعریف ہے یہ انہوں نے کوئی مدح اور ستائش کے طور پر یا ان کو پروٹوکول دینے کے لیے نہیں بلکہ حقیقت بیان کی ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ بالکل یہ حقیقت ہے کہ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت یہ اتنے علوم کے ماہر تھے اور اتنی علمی شخصیت تھی کہ اپنے تو اپنے غیر بھی تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ اللہ کو جواب دینا، اور جب خاص طور پہ یہ بات پتہ ہو کہ 66 مفتی جہنم میں جائیں گے اور 33 جنت میں جائیں گے، کسی کو دماغی خلش ہے کہ اتنی نازک علم کو اختیار کرے اور یوں پلسرات کو اپنے برباد کرے۔ خان صاحب نے جو اچھی چیزیں لکھی ہیں اچھی ہیں، ہمارے جتنے دوست مفتیان کرام، ہمارے بہت سے لوگ جو آتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں انہیں ضرور پڑھو، بس 2 چیزوں پہ نہ جانا، ایک جو انہوں نے گالیاں لکھی ہیں اس کی طرف نہ جانا، اور ایک جن کو انہوں نے کافر کہا ہے اس پہ نہ جانا، باقی بہت علم۔ اب یہاں پر اپنی عادت سے مجبور اس دیوبندی مفتی نے اپنا تعصب بھی نکال دیا کہ جی میں اپنے مفتیوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھو، ہاں 2 چیزیں ان کی اوائڈ کرو، ان کو چھوڑ دو، ایک تو جو اس نے گالیاں لکھی ہیں، دوسرا جو اکابر دیوبند کو انہوں نے کافر کہا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہیں بھی فتاوی رضویہ شریف میں گالیاں نہیں لکھی۔ اگر یہ مفتی ثابت کر سکتا ہے تو دلائل کے ساتھ ثابت کرے کہ یہ دیکھو فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ گالی موجود ہے، اور یہ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ ان احکامات کو گالیاں کہہ رہا ہے کہ جو اس کے اکابر دیوبند پر اعلیٰ حضرت نے احکامات لگائے ہیں، تو یہ اس کا اپنا تعصب ہے۔ اب اس مفتی سے خود ہی کسی نے پوچھا کہ جی جو اکابر دیوبند کی عبارات ہیں کہ جن پر اعتراض ہوا ہے، جن کو پڑھنا بھی اور ادا کرنا بھی غیر مناسب ہے، کیا وہ عبارات اکابر دیوبند نے کہی ہیں یا نہیں کہی؟ اب وہ سوال اور جواب ملاحظہ کر لیں۔ ایک سوال نہایت ادب سے پیش خدمت ہے، سوء ادب نہ ہو تو جواب سے نوازیں تاکہ الجھاؤ سے نکل سکے۔ اکابرین دیوبند میں سے بعض اعتراضی عبارات منسوب کی جاتی ہیں
جن کا دہرانا یقیناً مناسب نہیں ہے۔ کیا یہ عبارات واقعی ان کی تحریر شدہ ہیں؟ اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد نمبیٹوی، ان چاروں نے کیا وہ عبارات جو غیر مناسب ہیں، جن کو دہرانا بھی مناسب نہیں ہے، کیا انہوں نے لکھی ہیں یا نہیں؟ اب جواب ملاحظہ کریں۔ بالکل ان کی تحریر شدہ ہیں بھائی۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو کی جس عبارت پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا بعض ایمان اور کل ایمان اور اتنا ایمان اور ایمان کا علم کے اجزاء علم غیب کی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی عبارت اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ تھانوی نے حفظ الایمان میں ایک عبارت لکھی تھی، کہتا ہے کہ جی آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید امر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ تو یہاں پر اس نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو معاذ اللہ بچوں، پاگلوں اور تمام حیوانات کے علم کے برابر کہا۔ تو میں کہتا ہوں مسلمانوں اپنے ایمان سے بتاؤ، کیا یہ عبارت گستاخانہ نہیں ہے؟ کیا اس عبارت سے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی توہین نہیں ہوئی؟ اور یہ مفتی کیا کہہ رہا ہے؟ علم غیب کی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی عبارت اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ تو کیا ہوا اس میں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کے لیے گستاخی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اگر ان پر فتوے لگائے ہیں تو یہ ان کی حقیقت کو جانتے ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت کی بات کے معترف بھی ہیں، لیکن اب تعصب کی بنا پر اور اپنے مسلک پر ڈٹائی کی بنیاد پر یہ حق کی طرف نہیں آتے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے سو لکھا ہے، لکھا ہے سو لکھا ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی نے لکھا ہے سو لکھا ہے، اور وہ کیا لکھا ہے؟ تحذیر الناس کی عبارت ہے۔ بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، چہ جائے کہ آپ کے معاصر یعنی آپ کے ہم زمانہ کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔ تو یہاں پر تو قاسم نانوتوی نے حد کر دی اور یہ کہہ دیا کہ حضور کے بعد اگر کوئی نیا نبی آ بھی جاتا ہے تب بھی حضور کی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا۔ اور تحذیر الناس کی اسی عبارت کو قادیانیوں نے اپنی دلیل کے طور پر پیش کیا تھا کہ اگر ہمارا کانا دجال آ گیا ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ دیکھو قاسم نانوتوی مسلمانوں کا امام جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ قادیانی کہہ رہے تھے کہ یہ قاسم نانوتوی مسلمانوں کا امام ہے، اور یہ اپنی تحذیر الناس کتاب کے اندر یہ لکھ رہا ہے کہ اگر جو ہے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نیا نبی آ جاتا ہے تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس پر شاہ احمد نورانی صاحب نے سیدی و سندی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فتویٰ پیش کیا تھا کہ جس کو تم مسلمانوں کا امام کہہ رہے ہو، امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی اسی عبارت کی وجہ سے اس پر کفر کا فتویٰ صادر کیا ہے۔ تو قادیانی کی یہ دلیل جو ہے اس بنا پر مسترد ہو گئی اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ تھا۔ یعنی سنیو، اس وقت جو تم قادیانیوں پر غالب ہو اور قادیانیوں کے حوالے سے تم لوگ سینہ چوڑا کر کے کام کر سکتے ہو، اور ان کے اوپر پاکستان کے اندر جو پابندیاں ہیں وہ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صدقہ ہے اور اعلیٰ حضرت کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج تم سکھ کا سانس لے رہے ہو اور قادیانی تمہارے بچوں کو ورگلا نہیں سکتے۔ اور پچھلے دنوں جو مبارک ثانی کیس کے ضمن میں ان کو تبلیغ کی اجازت دی گئی تھی تو وہ بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء کی کاوشوں سے وہ فیصلہ بھی مسترد ہو گیا اور کالعدم قرار پا گیا۔ خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ جو لکھا ہے سو لکھا ہے، جو لکھا ہے سو لکھا ہے۔ اور خلیل احمد نمبیٹوی نے اپنی براہین قاطعہ کے اندر حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے
اور ان کے علم کے حوالے سے کیا لکھا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے کہ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی؟ فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ تو المختصر خلیل احمد نمبیٹھوی نے یہ غلیظ عبارت لکھ کر حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم سے زیادہ شیطان کا علم قرار دیا ہے، معاذ اللہ۔ تو مجھے بتائے ہر مسلمان، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے؟ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مومنوں کی نظر میں گھٹانا نہیں ہے؟ یہ جتنے بھی بزرگ ہیں نا، جنہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب چھپا ہوا ہے۔ میں خام خواہ ان بزرگوں کی پرستش کر کے اپنے آپ کو جہنم میں لے جاؤں، مجھے کیا ضرورت ہے بھائی؟ اللہ کو جواب نہیں دینا۔ خدا مجھ سے قیامت میں نہیں پوچھے گا کہ اتنے لوگ سن رہے تھے، تم جھوٹ بک رہے تھے۔ صرف اپنے بزرگوں کی ادب اور احترام، اپنا اور اللہ کا معاملہ ٹھیک رکھنا چاہیے۔ بڑوں نے لکھا ہے بس۔ سوال کے اندر مذکور تھا کہ وہ عبارات جو ہے وہ قابل ذکر ہی نہیں ہے، مناسب ہی نہیں ہے ان کو ذکر کرنا، تو یہ اس کا اقرار کر رہا ہے کہ بالکل وہ عبارات چھپی ہوئی ہیں اور میں جو ہے ان کا اظہار کر رہا ہوں۔ میں نے تو اللہ کو جواب دینا ہے بھائی، تو میں ان کا اس انداز سے دفاع نہیں کروں گا کہ نہیں جی وہ عبارات چھپی نہیں ہیں یا وہ ہمارے اکابر کی عبارات ہی نہیں ہیں۔ تو یہ اپنی زبان سے مان رہا ہے کہ وہ عبارات بالکل ہیں۔ تو اب اگر سیدی و سندی اعلیٰ حضرت نے ان پر سخت کلام کیا ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، تو یہ اس کو کہہ رہا تھا کہ جی انہوں نے جو گالیاں دی ہیں اور جو انہوں نے کفر کے فتوے لگائے ہیں، آپ ان کو چھوڑ کر ان کی دیگر جو عبارات ہیں اور دیگر جو علوم پر انہوں نے کلام کیا ہے آپ ان کو پڑھیں کہ اس سے بہت زیادہ علم حاصل ہوگا۔ اب وہ باتیں کہ جو دیوبندیوں کے مفتیوں نے ہی سیدی و سندی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر تہمتوں کی صورت میں بیان کی ہوئی ہیں کہ امام احمد رضا نے یہ بھی لکھا ہوا ہے، امام احمد رضا نے یہ بھی کہا ہوا ہے، امام احمد رضا ایسے بھی کہتا تھا، ایسے بھی لکھتا تھا، تو وہ ساری باتوں کا چند جملوں کے اندر اس نے جواب دیا ہے۔ اب وہ جواب سنیں۔ اب جو چیز احمد رضا خان صاحب نے نہیں لکھی ہم کیسے ان کی طرف منسوب کر دیں؟ دارالعلوم دیوبند میں جو مفتی حضرات تھے آخر انسان تھے نا، ہمیں سب سے زیادہ اچھی رہنمائی ایک مرتبہ جماعت کی صاحب کی خدمت میں حاضری ہوئی تو ان سے ملی۔ دیوبند کے علماء کی بہت تعریف یہ وہ، تو حضرت نے فرمایا یہ سب چیزیں درست ہوں گی اور درست ہیں، مگر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بھی انسان تھے اور اگر کہیں ان سے کوئی غلطی اور خطا ہو گئی ہے تو اس کو علمی انداز سے ادب کے ساتھ واضح کر دینا چاہیے۔ تو چونکہ اس مفتی نے احمد رضا کو پڑھا ہے، اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کو پڑھا ہے، تو اس لیے یہ ان دیوبندی مفتیوں کو غلط قرار دے رہا ہے کہ وہ بھی انسان تھے اور ان سے غلطی ہوئی ہے جو چیزیں انہوں نے اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے اکابر میں سے کسی نے بھی مولانا احمد رضا خان صاحب کی تکفیر کی ہو، کافر قرار دی ہو، ہمیں نہیں معلوم۔ ممکن ہے آپ کے علم میں ہو تو ہمیں بھی حوالہ دے دیں، لیکن عمومی طور پر ایسے نہیں۔ یہاں دیکھیں یہ دیوبندی مفتی اس بات کا اقرار کر رہا ہے اور کس انداز سے اقرار کر رہا ہے کہ الحمدللہ ہمارے اکابر نے کہیں پر بھی سیدی و سندی اعلیٰ حضرت کو کافر قرار نہیں دیا، ان کی تکفیر نہیں کی۔ اور آگے چل کر ہم طارق جمیل کی ایک ویڈیو چلائیں گے جس میں وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ آپ پر گمراہی کا بھی جو ہے وہ حکم نہیں بنتا۔ تو میں کہتا ہوں سنیوں خوش ہو جاؤ اور اپنے سینوں کو چوڑا کر لو کہ تمہارا امام اور مقتدا وہ ہے کہ جس پر مخالفین کی طرف سے بھی نہ کوئی کفر کا حکم ہے نہ کوئی گمراہی کا حکم ہے، جبکہ دیوبندیوں کے اکابر اور ان مخالفوں کے اکابر پر سیدی و سندی اعلیٰ حضرت ہی کے فتاوی جات موجود ہیں۔ تو ہم سنی اپنا سینہ چوڑا کر کے اپنے آپ کو بریلوی کیوں نہ کہیں کہ جن کا مقتدا اور جن کا امام ایسا ہے کہ جس کا دامن دلالت اور گمراہی اور تکفیر سے پاک ہے۔ اور یہاں سے میں ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا کہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث پاک ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے یعنی اس پر کفر کا حکم لگاتا ہے، تو اب اگر اس میں کفر نہیں پایا گیا تو یہ کفر کا حکم اس کی طرف پلٹ کر آئے گا، یعنی یہ کہنے والا خود کافر ہو جائے گا، اور اگر اس میں کفر پایا گیا تو وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا۔ تو یہ حکم بالکل واضح حدیث پاک میں موجود ہے۔ تو اب اس حدیث پاک کو دیکھا جائے تو یہ امام احمد رضا خان کو کافر نہیں کہہ رہے، حالانکہ
امام احمد رضا خان نے ان کے اکابر کو کافر کہا ہے، ان کی عبارات کو کفریہ کہا ہے، لیکن یہ ان کو کافر نہیں کہہ رہے۔ تو یہاں سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ جو امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیوبند کے اکابر پہ فتاوی لگائے وہ بالکل درست تھے، ان میں ذرا برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ درست نہ ہوتے تو یہ ان کو کافر کہتے اس حدیث پاک کے تحت کہ جی انہوں نے ہمارے اکابر کو کافر کہا ہے، اور ہمارے اکابر تو کافر نہیں تھے۔ اور حدیث پاک نے یہ حکم لگایا ہے کہ جب بندہ کسی کو کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو تو وہ کفر اس کی طرف لوٹتا ہے، تو لہٰذا امام احمد رضا خان جو ہے وہ کافر و مرتد ہو گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو جب انہوں نے یہ حکم نہیں لگایا تو اس سے واضح ہوا کہ اعلی حضرت نے تمام اکابر دیوبند پر جو فتوے لگائے ہیں وہ بالکل درست لگائے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے لیے ڈائریکٹ ایکچولی تھانوی نے علم غیب کے لیے حفظ الامان میں کہا تھا، حفظ الایمان کتاب چھوٹی سی کتابچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب ہے، اور یہ کوئی رسول اللہ کی تخصیص نہیں ہے بلکہ یہ علم الغیب ہر پاگل، مجنون اور جانور کو بھی حاصل ہے کہ اس کی بھی چھٹی حصے اس کو آنے والے معاملات کا پتہ چل جاتا ہے۔ رسول اللہ کے علم الغیب جو وحی کی تائید کے ساتھ تھا اسے تشبیہ دی، اسی لیے اسامہ الارمین میں احمد بریلوی نے ایشوری تھانوی پہ کفر کا فتویٰ لگایا، بالکل ٹھیک لگایا، بالکل ٹھیک لگایا۔ اب یہاں پر انجینئر محمد علی مرزا جو یہ کہتا ہے کہ جی میں جی کفر کے فتووں کا بالکل مخالف ہوں، کافر نہیں کہنا چاہیے، اور جی میں مسلمانوں کو بالکل کافر نہیں کہتا، میں کہتا ہوں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنی چاہیے۔ اب یہاں پر وہ اشرف علی تھانوی کی وہ کفریہ عبارت ذکر کرنے کے بعد جو ہم نے بھی آپ کو بیان کی، جس میں اس نے معاذ اللہ حضور کے علم کو چوپایوں کے ساتھ ملایا اور تمام پاگلوں اور بچوں کے علم کے ساتھ ملایا معاذ اللہ، اس عبارت کا ذکر کرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا وہ بالکل درست لگایا۔ تو یہ غیروں کی زبان سے آپ سن سکتے ہیں کہ وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے فتوے لگائے ہیں وہ بالکل درست لگائے ہیں، اس کے اندر ذرا برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دیوبندیوں کا مناظر، دیوبندیوں کا شیخ الحدیث، شیخ القرآن منظور مینگل، یہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کیا گفتگو کرتا ہے، اب وہ سنتے ہیں۔ حضرت علامہ احمد رضا خان کے بارے میں بہت ذہین آدمی تھا، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ آپ فتاوی رضویہ دیکھیں، اس کی کتابیں دیکھیں، لیکن چونکہ پٹھانی اس پر غالب تھی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، پٹھانی اس پر غالب تھی۔ بس جی پٹھانی ان پر غالب تھی کہ ان دیوبندیوں کے بڑوں کو جو ناکو چنے چبوائے ہیں اور ان کی تمام تر عبارات کے اوپر انہوں نے شرعی حکم واضح کیا ہے اور ان کی تمام خباستوں کو لوگوں کے آگے بالکل واضح کیا ہے، وہ جو ہے نا وہ بس ان کی پٹھانی ظاہر ہوئی ہوئی تھی۔ باقی جو ہے نا امام احمد رضا خان بہت ذہین بندہ ہے، تو بھائی جب ذہین بندہ ہے تو ذہین بندے سے ذہانت کے علاوہ کیا چیز ظاہر ہونی ہے؟ تو اس لیے انسائکلوپیڈیا نے، قاسم نے، جو انسائکلوپیڈیا کئی لوگوں نے ترتیب دی ہے، میں انسائکلوپیڈیا قاسم اس کی آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، اس نے لکھا کہ کاش کہ یہ بندہ تکفیر بازی نہ کرتا تو اس جیسا کوئی بندہ نہیں تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ذہین انسان تھا، بالکل ذہین تھا۔ یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو اپنا جو ہے وہ درد بھی ہے کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسی چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ آج بھی دیوبندی اپنے وہ زخم چاٹ رہے ہیں، ان کو آج بھی ان زخموں کا درد ہے، تو یہ اسی زخم کا اظہار کرتے ہوئے منظور مینگل کہہ رہا ہے کہ بس وہ تکفیر بازی نہ کرتے، یعنی یہ وہ نیزے ہمارے سینوں میں نہ کھوپتے اور ہمیں وہ زخم نہ لگاتے جو آج تک ہم چاٹ رہے ہیں اور قیامت تک چاٹتے رہیں گے۔ اگر یہ کام نہ ہوتا تو امام احمد رضا بریلوی بہت ہی بہترین انسان تھا اور بہت ہی اعلیٰ انسان تھا، بالکل ذہین تھا، تفردات اپنی جگہ پر اس کے، لیکن وہ کوئی معمولی مولوی نہیں تھا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، بڑا ذہین آدمی تھا۔ اس کی کتابیں آپ در مختار پر اس نے جو لکھا ہے اس کو آپ دیکھ لیں، جد الممتار، جد الممتار، اس کو آپ دیکھ لیں، فتاوی رضویہ کو دیکھیں، اس کے ترجمے میں بعض ترجموں کی طرف جو اشارہ کرتا ہے کمال کرتا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو حیران اور فریفت پایا اپنے عشق میں، واہ۔ ضلالت کا معنی گمراہی سے نہیں کیا جیسے کہ ہمارے کچھ حضرات نے کیا، گمراہی سے نہیں کیا، ضلالت کا معنی حیرت، اور حیرت کے معنی میں کر دیا، اور وہ ہوتا ہے۔ اس ضلالت کا معنی نسیان کے بھی آتے ہیں، ان تضل احداہما فتذکر احداہما، ایک خاتون اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے، اس وجہ سے دو خاتون مل کر کے ایک گواہ کے قائم مقام بنیں گے، فرجل و امرأتان، سمجھتے ہیں؟ اور ضلالت کا معنی یہ کہ گم شدہ،
سمجھے؟ ضالۃ الابل گم شدہ، اور اس میں پھر یہ ہے کہ مالک بھی، اور پھر ضالہ مضلہ وہ خاتون ہے جو حیران ہے، قد نسیت عادت ہے، جو اپنی عادت کو بھول گئی، وہ حیران ہے۔ ضالہ مضلہ کا معنی ہے اللہ آپ کو بلا کر حیران، دوسروں کو حیران کرنے والے، اور متحیر محیر بھی ہے۔ اب یہاں پر اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی تحسین کر رہا ہے کہ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت نے جب ووجدہ کا ضالًا فہدا، جب یہ آیہ مبارکہ آپ نے اس کا ترجمہ کیا تو ضالًا سے گمراہ ترجمہ نہیں کیا کہ حضور سرور کونین کو اللہ فرما رہا ہو کہ اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو آپ کو اپنی طرف راہ دکھائی۔ معاذ اللہ، اگر نبی پہلے گمراہ تھے تو پھر ہم کس طرح ہدایت پر ہو سکتے ہیں، یا وہ ہمیں کیسے ہدایت دیں گے؟ کیا یہ نبی کی شان ہے معاذ اللہ کہ وہ پہلے گمراہ ہوں اور بعد میں ان کو ہدایت ملے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ کسی امتی کے حوالے سے تو کہا جا سکتا ہے، لیکن کسی نبی کے حوالے سے معاذ اللہ یہ بات نہیں کی جا سکتی۔ لیکن منظور مینگل خود یہ اعتراف کر رہا ہے کہ دیوبند کے حضرات نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ معاذ اللہ حضور کو گمراہ پایا، بے راہ پایا، معاذ اللہ۔ اس طرح کے گستاخی والے ترجمے ان کے حضرات نے کیے ہوئے ہیں، جبکہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ترجمہ کیا؟ کیا محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دکھائی۔ تو اس انداز سے ترجمہ کر کے سیدی اعلیٰ حضرت نے اس آیت کا معنی بھی سمجھا دیا اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر بھی پہرا دیا۔ تو اس بات کی تحسین کرتے ہوئے اور داد دیتے ہوئے منظور مینگل یہ کہہ رہا ہے کہ کتنا بہترین ترجمہ یہ کیا ہے۔ یہ ان کو اب سمجھ میں آئی ہے، اعلیٰ حضرت کے صدقے ان کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے۔ چلو شکر ہے ان کو سمجھ میں تو آئی۔ چنانچہ حضرت اقدس الشاہ الفاضل مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد رضا خان نے تو کیا ہے در مختار کی شرح بھی لکھی ہے، جد الممتار، دبئی سے بھی چھپتی ہے، 30 جلدوں۔ آدمی غضب کا تھا، سمجھے میں لوگوں؟ ہر انسان کی تفردات بھی ہوتے علماء کے، لیکن آدمی ہے پڑھنے کے، سمجھ شریف میں پڑھنے کی چیز ہے، اور عربوں کے ہاں بھی بہت اب اس سے فقاہت میں لوگ استفادہ کرتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ حضرت اقدس امام احمد رضا خان، یہ منظور مینگل جو ہے اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہوئے ان کو حضرت اقدس کا لقب دے رہا ہے۔ میں کہتا ہوں دیوبندیوں کو تو اعلیٰ حضرت ہضم نہیں ہو رہا تھا، دیگر مخالفین کو تو اعلیٰ حضرت جو ہے لقب وہ ہضم نہیں ہو رہا تھا، اب یہ حضرت اقدس لے کر کہاں جائیں گے؟ سب سے مقدس حضرت، یہ جی منظور مینگل نے اعلیٰ حضرت کو یہ لقب دیا ہے۔ تو بھائی دیکھیں اعلیٰ حضرت حضرت اقدس بھی ہیں اور پھر علماء عرب ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ منظور مینگل کھلے الفاظ میں اعتراف کر رہا ہے۔ اب نکاح خان ملا صاحب طارق مسعود جو دیوبندیوں کے بہت معروف مفتی ہیں، جو اس وقت بھی حاضر سروس مفتی ہیں، وہ سیدی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، ذرا وہ سماعت فرمائیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں کسی نے مجھے کوئی عبارت لا کے دی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا پہلو تھا۔ میں نے کہا امام احمد رضا سے ہمارے ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر میں یہ مانتا ہوں کہ امام احمد رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کرتے۔ یہاں پر مفتی طارق مسعود کھلے الفاظ میں یہ اعتراف کر رہا ہے کہ ہمارے دیوبند مسلک سے ہی کوئی بندہ تھا اور وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا یہ دیکھیں یہ عبارت ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جس میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سمجھ میں آ رہی ہے، ان کے لیے توہین کا پہلو جو ہے وہ نکل رہا ہے۔ تو اس نے برجستہ بغیر جو ہے وہ کہیں تحقیق کیے کہ یہ امام احمد رضا نے کہیں فتاوی رضویہ میں کہا ہے یا نہیں کہا، جد الممتار اور دیگر جو تصانیف ہیں ان میں یہ کہا ہے یا نہیں کہا، تو اس نے برجستہ یہ کہہ دیا کہ امام احمد رضا خان سے ہمارے جو بھی اختلاف ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن وہ بندہ گستاخ رسول نہیں ہو سکتا، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا برابر بھی توہین نہیں کر سکتا، کیونکہ ان دیوبندیوں کو پتہ ہے کہ جس نے عشق رسول کی بنیاد پر اور عشق رسول کی سرحد پر پہرا دیتے ہوئے ہمارے اکابر یعنی اکابر دیوبند اشرف علی تھانوی، قاسم ننوتوی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد امبیٹوی کو نہیں بخشا، ان کو نہیں چھوڑا اور ان کی عبارات کو جو ہے وہ تار عنکبوت کی طرح تار تار کر دیا اور ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائے اور ان کی عبارات کا شرعی حکم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بالکل واضح کر دیا۔ تو وہ کیوں کر اور کس طرح جو ہے وہ معاذ اللہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے جملے بول سکتا ہے کہ جس سے توہین کا شائبہ بھی جو ہے
وہ نکلتا ہو اور اس سے توہین بنتی ہو، معاذ اللہ، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دیوبندیوں کو اچھے طریقے سے پتہ ہے، اس لیے وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی یہ عاشق رسول ہے، یہ گستاخ رسول نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ان تمام مفتیوں کا والد جو اس وقت ان کا موجودہ سب سے بڑا مفتی ہے، مفتی تقی عثمانی، وہ کس انداز سے جو ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت کی تعریف کر رہا ہے، اب وہ سنیں۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا، یعنی الفاظ جو ہیں وہ کچھ توہین آمیز کہہ دیے۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا ان کو کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کسی تعظیمی لقب، مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے لیکن ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے۔ تقی عثمانی کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے حکیم الامت اشرف علی تھانوی معاذ اللہ، جس نے وہ غلیظ عبارت لکھی کہ جس میں اس نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو چوپایوں کے ساتھ اور پاگلوں اور بچوں کے علم کے ساتھ جو ہے وہ معاذ اللہ تشبیہ دی، اس اشرف علی تھانوی کو یہ تقی عثمانی اپنا حکیم الامت کہہ رہا ہے اور اس کا اتنے لقب کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے۔ یہاں سے ایک یہ بھی لوگوں کو شائبہ جا رہا ہوگا کہ یہ دیکھو کتنے با ادب لوگ ہیں، اور بھائی با ادب لوگ ہوتے تو سب سے پہلے ادب یہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کا کرتے کہ جو حضور کے علم کو معاذ اللہ کبھی شیطان کے علم سے کم قرار دے رہے ہیں، جو حضور کے علم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بچوں، پاگلوں اور چوپایوں کے علم کے برابر قرار دے رہے ہیں، یہ کہاں سے با ادب ہے؟ یہ فقط جو ہے دنیاوی لوگوں کو لالی پاپ دینے کے لیے اور ان کو اپنے جھانسے میں پھنسانے کے لیے اور ان کو اپنے دامن تزویر میں پھنسانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہوئے جی اشرف علی تھانوی صاحب جو ہے نا اتنے با ادب تھے کہ وہ اعلیٰ حضرت کا نام بھی ادب کے ساتھ لینے کی تلقین کیا کرتے تھے، اور جو بغیر ادب کے یا بغیر القابات کے ان کا نام لیتا تھا اس کو بھی ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے احمد رضا ہی کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ احمد رضا نے تمہیں مجبور کر دیا ہے اس بات پر کہ تم اس کی عزت کرو۔ اب اس کے بعد دیوبندیوں کے بہت بڑے مبلغ، شورائے آفاق مبلغ طارق جمیل صاحب، وہ کس طرح امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعریف کر رہے ہیں، اب ذرا وہ سنیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے کہہ دیا احمد رضا خان بریلوی، تو ناراض ہو گئے، میں اتنے بڑے عالم کا نام اتنی بے ادبی سے لیتے ہو، تم حضرت مولانا احمد رضا صاحب نہیں کہہ سکتے؟ تو یہ بھی ان کو بڑا عالم سمجھتے ہیں اور ان کو بڑا عالم تسلیم کرتے ہیں۔ احمد رضا خان صاحب مرحوم، تو میں نے خود اپنے استاد صاحب سے سنا کہ ان کی تحریروں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حد کفر تک پہنچاتی ہو یا بالکل کھلی گمراہی تک پہنچاتی، وہ صرف جذبہ عشق میں بدعت کی حد تک پہنچے۔ اس کے بعد دیوبندیوں کا ایک مبلغ ہے نعیم بٹ، وہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کیا تعریفی کلمات کہتا ہے، ذرا وہ سنیں۔ میں اس دفعہ ابھی عمرے پہ گیا، پر 4-5 دن پہلے آیا ہوں۔ میں یقین کرو میں نے روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کے درود پڑھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ میں نے جو وہاں کھڑا ہو کے یہ درود پڑھا، خدا کی قسم جو میری کیفیت بنی، کبھی نہیں بنی ایسی کیفیت، کبھی نہیں بنی ایسی کیفیت جو مجھے پڑی۔ میں نے وہاں کھڑا ہو کے دعا مانگی، یا اللہ جس نے یہ سلام لکھا ہے احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان کو دے۔ ان کے لیے اتنی دعا کی میں نے وہاں کھڑے ہو کے، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کی شفاعت فرمائیں، ان کو دعا، جن کا یہ درود پڑھ کے میری یہ کیفیت بن گئی وہ کیا ہوں گے، وہ کیا ہوں گے۔ تو میں نے بھائی ان کے لیے اللہ، میں اب بھی ان کو دعا کرتا ہوں اللہ ان کو جزائے خیر۔ کچھ تھا ان کی اس بات میں کہ دل، اب جا کے پڑھ کے دیکھنا کہ کیا کیفیت بنتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جن کا یہ درود پڑھ کر میری یہ کیفیت ہوگی وہ خود کیا ہوں گے۔
تو یہاں پر بھی یہ دیوبندیوں کا مبلغ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ جس کے درود کے اندر اتنی لذت ہے، جس کے درود کے اندر اتنا عشق رسول پھوٹ پھوٹ کر سامنے آ رہا ہے، وہ شخصیت خود کتنی قابل تحسین ہوگی یہ ہر بندہ ذی شعور اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو یہ دیوبندی مفتیوں اور ان کے مبلغین کی کچھ ویڈیوز تھی جو ان کی سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعریف میں تھی۔ اسی طرح ان کی کئی عبارات بھی کئی مجلوں میں، کئی جو ہے وہ کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں، جس میں انہوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعریف کی۔ اور ان کی تعریف کیوں نہ ہو کہ اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ گزشتہ صدی اور موجودہ صدی کے مجدد ہیں، اور جو اعلیٰ حضرت نے کام کر دکھایا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے در کا وفادار رکھے اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔